السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون۔ کہہ دیجئے کہ خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے، لا یستوی ولو اعجبک کثرۃ الخبیث، اگرچہ آپ کو خبیث کی کثرت اچھی کیوں نہ لگے، پسند کیوں نہ آئے۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور خبیث کو پسند نہ کرو۔ یا اولی الالباب، اے عقل مند لوگو، اے عقل والو، اگر تم میں عقل ہے تو خبیث اور طیب کا فرق پہچانو۔ اور یہ فرق پہچاننا کیوں ضروری ہے؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو حقیقت میں اچھی نہیں ہیں لیکن ہماری ظاہری نگاہیں ان کو اچھا سمجھتی ہیں اور ہم ان سے اٹریکٹ ہوتے ہیں، اور ان کی جو محبت ہے وہ ہمارے دلوں میں ہے۔ کیونکہ آجبہ کا مطلب کیا ہے؟ دراصل پیچھے یہ لفظ گزرا ہے، کہاں گزرا ہے؟ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک مشرک مرد بظاہر دنیاوی لحاظ سے کتنا بھی ہائیلی ایجوکیٹڈ ہو، اچھی جاب ہو، اچھا گھر ہو، یعنی دنیا کے اعتبار سے اس کے پاس ہر وہ چیز موجود ہو اور بظاہر دیکھنے میں مینرز، ایٹیکیٹس، اخلاق سب چیزیں بھی ہوں، لیکن اس کے باوجود کیا نہیں کرنا؟ اس سے نکاح نہیں کرنا۔ کیوں؟ وجہ کیا بتائی گئی؟ اولئک یدعون الی النار۔ عموماً لوگ کیا حجت پیش کرتے ہیں ایسے مواقع پر؟ کیا کہتے ہیں؟ کہ ایک اچھا ہیومن بینگ ہے، ایک اچھا انسان ہے، دنیاوی لحاظ سے بہت کامیاب ہے، تو آخر خرابی کیا ہے اس میں؟ عموماً یہی دلیل دی جاتی ہے نا کہ اپنے مسلمانوں سے تو بہت اچھے ہیں، کیریکٹر اچھا ہے، یا مسلمان جو ہیں وہ ان کے اندر یہ بھی خرابی جو عمومی طور پر موجود بھی ہیں، تو یہ خوبیاں بظاہر ظاہری طور پر نظر آ رہی نا۔ تو اس میں یہاں کثرت سے مراد کیا ہے؟ کثرت یا تو قوت میں ہوتی ہے یا تعداد میں ہوتی ہے، یعنی بظاہر کسی بھی چیز کی کثرت، چاہے وہ کسی کوالٹی میں ہو یا پھر وہ تعداد میں ہو، یعنی حصی یا معنوی، دونوں لحاظ سے۔ مثلا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ تو آجبہ کا مطلب کیا ہے بنیادی طور پر؟ کسی چیز کو دیکھ کر حیران ہو جانا، اس پر تعجب کرنا، یعنی پسند آنا، جس کو آپ کہتے ہیں امیزنگ، حیران کن حد تک آپ کو کوئی چیز مسحور کر دے، امپریس کر دے، آپ کو حیرت میں گم کر دے، تو بھی صرف ظاہری نظر سے چیزوں کو نہیں دیکھنا بلکہ اصل بنیاد کو دیکھنا ہے۔ اب یہ ایسے ہی ہے کہ مثلاً کوئی ایک فوڈ بظاہر دیکھنے میں آپ کو کتنی اچھی لگتی ہو، جیسے عام طور پر جنک فوڈز جتنی میں ہیں وہ دیکھنے میں لوگوں کی فیوریٹ ہیں، بہت پسندیدہ ہیں اور کثرت سے استعمال بھی ہوتی، لیکن الٹیمیٹلی نقصان دہ ہیں۔ تو یہ زندگی کا عام قاعدہ بھی ہونا چاہیے کہ کوئی چیز محض ظاہراً اگر چمکتی نظر آئے تو اس کو اختیار نہیں کر لینا چاہیے کہ یہ بظاہر بہت اچھی لگ رہی۔ اگر کسی شخص کے اندر ایمان نہیں، وہ اللہ کی وحدانیت پر یقین نہیں رکھتا، تو بظاہر اس کے اندر اگر کچھ خوبیاں نظر آتی بھی ہیں اور وہ تمہیں بہت پسند بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود تم اس کو اختیار نہیں کر سکتے، کیونکہ خبیث اور طیب برابر نہیں ہوتے۔ مثلا آپ دیکھیے کہ جیسے میٹ ہی کی مثال لیں تو عموماً جو حلال میٹ ہوتا ہے وہ دیکھنے میں یا کٹنگ میں یا پریزنٹیشن اس کی اتنی خوبصورت نہیں ہوتی، لیکن اس کے برعکس دوسرے میٹ کو آپ دیکھیں تو دیکھ کے ایک دم جی چاہے آپ کا کہ آپ لے لیں، ایک دم آپ کو اپنی طرف کھینچے۔
قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا اللہ. یہاں کثرت صرف کوانٹٹی میں زیادہ ہونا نہیں ہے بلکہ کوالٹی بھی ہو سکتی ہے. بظاہر اس کا ٹیکسچر یا اس کا ظاہری روپ جو ہے وہ بھی مراد ہے. یہ کسی بچی کا واقعہ بتا رہی کہ اس طرح کسی بچی نے ایک شخص سے شادی کی جو بظاہر دیکھنے میں بہت خوبصورت بھی اور دنیاوی اعتبار سے جو عموماً معیار ہیں لوگوں کے، لیکن 20 ایئرس کے بعد اس نے جو تھا اپنا سارا اندر کا حال سنایا کہ اخلاق بھی اچھا ہے، پیسہ دینے میں بھی کمی نہیں، باقی بھی کسی چیز میں کوئی روک ٹوک نہیں، لیکن دو چیزیں، ایک تو یہ کہ ذاتی پاکیزگی کا خیال نہیں اور دوسرا کھانے میں پاکیزگی کا خیال نہیں. تو یہ چیز ناقابل برداشت تھی کہ روز گھر میں حرام پکے. اور پھر یہ ہے کہ ذاتی زندگی میں جو باہمی تعلقات ہیں ان میں طہارت کا یا نظافت کا خیال نہ رکھا جائے. تو ایک چیز دیکھنے میں بہت خوبصورت بھی ہو سکتی ہے لیکن اندر کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو چیزوں کے محض ظاہر پر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے اور کسی چیز کی صرف ظاہریت سے اٹریکٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اصل چیز ایمان ہے. ورنہ اگر دیکھا جائے تو منافقین کے اندر بھی بظاہر کیسی کیسی خوبیاں تھیں. اب مثلاً منافقین جو تھے دنیاوی اعتبار سے مالدار لوگ تھے، پیسے کی کثرت تھی، منافق مدینہ کے مالدار ترین لوگوں میں سے تھے. اور کیا تھا، اگر وہ بات کرے تو تم سنتے رہ جاؤ، یعنی باتیں بھی بہت خوبصورت کرتے تھے اور شکل و صورت کے اعتبار سے یا اپنے جسمانی مینٹیننس کے اعتبار سے بہت زبردست لوگ تھے. لیکن جب معاملہ کرتے تو دھوکے باز ثابت ہوتے، بات کرتے تو جھوٹ بولتے، وعدہ کرتے تو خلاف کرتے، امانت میں خیانت کرتے. تو اب کیا ہے، بظاہر جس کی طرف عموماً انسان اپنی انسانی کمزوری کی وجہ سے مائل ہو جاتا ہے، یعنی مال و دولت یا حسن یا بظاہر بول چال، وہ جو ہے وہ اللہ کے ہاں حقیقت نہیں رکھتی. کیونکہ قیامت کے دن انسانوں کا فیصلہ کس بنیاد پر ہوگا؟ ان کی گفتگو کی خوبصورتی پر نہیں ہوگا، یا پھر ان کے مال و دولت پر نہیں ہوگا، یا پھر ان کی دنیاوی ہوشیاری پر نہیں ہوگا. یا آپ دیکھیے سورۃ المنافقین میں بہت اچھے طریقے سے ان کی نقشہ کشی کی گئی ہے. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، کہ جب تم ان کو دیکھو تو ان کے جسم تمہیں تعجب میں ڈال دیں. یہاں بھی تعجب کا ہے، یعنی تم دیکھتے رہ جاؤ. اس میں صرف شکل و صورت نہیں کہا، فزیکل فٹنس کی بات ہو رہی ہے. تعجبک اجسامہم وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور اگر وہ بات کریں تو تم ان کی بات سنتے چلے جاؤ، یعنی اتنی زبردست باتیں کریں. كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، لیکن اندر کا حال بالکل مختلف. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لا يستوي الخبيث والطيب. تو اصل طیب کیا ہے؟ ایمان اور مومنانہ اخلاق اور اندر سے اچھا ہونا. وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، تو کثرت خواہ مال و دولت کی ہو یا دنیاوی کسی بھی سہولت کی. فَاتَّقُوا اللَّهَ، لیکن یہ نظر کس کو نصیب ہوتی ہے کہ وہ صحیح معنوں میں انسان کو پہچانے؟ اللہ کا تقوی. یا اولی الالباب، اور عقل دو طرح کی ہوتی ہے. ایک وہ عقل جو ظاہری چیزوں کو پہچانتی ہے، اور ایک وہ عقل جسے عقل ارشاد کہا جاتا ہے. وہ کس کو پہچانتی ہے؟ ظاہریت کے پیچھے جا کر کیا دیکھتی ہے وہ عقل؟ عقل رشد کیا دیکھتی ہے یا اس سے کیا نظر آتا ہے؟ یعنی وہ صرف ظاہر کو نہیں دیکھتی، وہ ظاہر کے پیچھے چیز کی حکمت کو بھی جاننے میں مدد دیتی ہے. جیسے وہ ایک روایت میں آتا ہے نا کہ مومن جو ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو یہ نور اس کو کب نصیب ہوتا ہے؟ جب اس کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے. تو جو جتنا خدا سے ڈرتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ حساس ہوتا ہے. کس معاملے میں؟ وہ چیزوں کو محض ظاہر پہ نہیں پرکھتا، وہ چیزوں کے صرف ظاہری پہلوؤں سے متاثر نہیں ہوتا، مروب نہیں ہوتا، امپریس نہیں ہوتا، انفلوئنس نہیں ہوتا. اور یہ کوالٹی کامیابی کے لیے بے حد ضروری ہے. اب دیکھیے کہ مال کی کثرت اکثر لوگوں کو متاثر کرتی یا نہیں کرتی ہے نا، مال کی کثرت. لیکن کیا ہوتا ہے، کیا کبھی کوئی سوچتا ہے کہ اس مال کی کثرت کے پیچھے وجہ کیا ہے، کہ یہ کمایا ہوا کہاں سے؟ آپ کسی کے پاس اچھی گاڑی دیکھتے ہیں تو آپ ایک دم کیا ہوتے ہیں؟ امپریس ہو جاتے ہیں.
کبھی اس وقت یہ سوچ بھی آئی کہ یہ لی کہاں سے گئی ہے؟ کتنے لوگوں کو یہ سوچ آتی ہوگی؟ بہت کم. جن کو یہ سوچ آ جائے کہ یہ لی کہاں سے گئی ہے، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے، تو جو ہی ان کو اللہ اپنے نور سے یہ دکھائے، اپنی دی ہوئی روشنی سے یہ دکھائے کہ یہ جائز اور حلال طریقے سے حاصل کردہ چیز نہیں، تو اس کے بعد کوئی صورت نہیں رہ جاتی کہ انسان ایسی دولت سے متاثر ہو، ایسی دولت سے اٹریکٹ ہو، یا ایسا بننے کی تمنا کرے، یا ایسی چیزوں کے حصول کی خواہش کرے. یہ نہیں ہو سکتا. پھر کیوں نہیں ہو سکتا؟ پھر ایسا شخص ایسے مال سے یا ایسی دنیا سے کیوں نہیں اٹریکٹ ہو سکتا؟ کیا سوچ کر کہ یہ سب اللہ کی ناراضگی کے اسباب ہیں، تو اس میں خوش ہونے کی کون سی بات ہے؟ اسی طرح اگر کوئی ایسی فوڈ ہے، طرح طرح کے اشتہار دیکھتے ہیں آپ یہاں، طرح طرح کی جگہوں پر آپ رنگا رنگ کے کھانے، تصویریں کھانوں کی اور مختلف چیزیں، تو اب ایک مومن کی رال نہیں ٹپک سکتی ان کھانوں پہ. کیوں؟ وہ آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا. کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ یہ آگ کا ٹکڑا ہے، کیونکہ حرام کا مال آگ کا ٹکڑا ہے نا. وہ پڑھا تھا نا کہ جو خود استعمال کرتا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی، جو چھوڑ کے جاتا ہے وہ زیادہ رہا ہے جہنم کا، اور جو صدقہ کرے قبول نہیں، فائدہ کوئی نہیں. تو جس کو یہ پتا ہو، جو کسی چیز کو حقیقت کی نظر سے دیکھ سکتا ہو، وہ بھلا ایسے مال پہ کیسے خوش ہو سکتا ہے کہ جو استعمال کے لیے بے برکت ہے، جو پیچھے چھوڑنے پہ باعث عذاب ہے، اور جو آگے بھیجنے کے لیے فائدہ مند نہیں. لیکن ایسی نظر کتنے لوگوں کے پاس ہے کہ جو واقعی تقوی پر مبنی ہو، جو واقعی پھر انسان اللہ کے نور سے دیکھتا ہو، اور پھر ان چیزوں کی حسرت اس کے دل میں نہ رہے. ہم اکثریت مسلمانوں کے اندر ایسی نظر نہیں ہے. وہ جب دیکھتے ہیں کہ کسی شخص نے کفر کے ساتھ، منافقت کے ساتھ یا کسی بھی اور چیز کے ساتھ دنیا میں ترقی حاصل کر لی ہے، تو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کامیاب لوگ کون ہیں؟ یہی کامیاب ہے. خواہ اس کامیابی کی ساری بنیاد جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی پر مبنی ہو. تو یہ ایک بہت اہم اصول ہے زندگی کا کہ کل لا یستوی الخبیث والطیب کس سے کہلوایا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور پھر ہر جگہ تو یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا، یہاں کیا کہا گیا؟ یا اولی الالباب، اے عقل والو، اے سمجھدار لوگو. اور اس عقل کی بنیاد تقوی پر ہوتی ہے. اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تمہیں خبیث کو چھوڑنا ہوگا، خواہ وہ بظاہر دیکھنے میں کتنا ہی متاثر کن کیوں نہ ہو. تو مومن ایسے خبیث پہ ریجھ نہیں سکتا، اور نہ ہی وہ اس کی تمنا کر سکتا، اور نہ ہی اس کے دل میں کوئی ایسی چیزوں کی حسرت ہوتی ہے، نہ ہی شوق ہوتا ہے، نہ ہی وہ ان چیزوں سے اٹریکٹ ہوتا ہے، نہ متاثر ہوتا ہے. یہ بالکل ایسے جیسے قارون کے پاس بہت بڑا خزانہ تھا، تو جو لوگ دنیا کی شہرت کے یا دنیا کے مال کے طالب تھے، وہ قارون کو نکلتا دیکھتے تو کیا کہتے؟ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمیں بھی یہی ملتا جو قارون کو ملا. لیکن جن کے دلوں میں ایمان تھا وہ کیا کہتے؟ ان کو سمجھاتے کہ یہ تمنا نہ کرو، کیونکہ قارون بنی اسرائیل میں سے تھا نا، کہ یہ تمنا نہ کرو، ثواب اللہ خیر، اللہ کا دیا ہوا ثواب جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. یعنی وہ جزا جو تمہیں آخرت میں ملے گی اپنے صبر کی وجہ سے، دنیا میں مشکل زندگی بسر کرنے کی وجہ سے، وہ کہیں زیادہ بہتر ہے جو آج قارون کو ملا ہوا. اور پھر بالآخر انجام کیا ہوا قارون کا؟ زمین میں دھنسا دیا گیا. کیونکہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ حقیقی معنوں میں ترقی نہیں ہو سکتی، کامیابی نہیں ہو سکتی، چاہے وقتی طور پر انسان کتنا بھی پھلے پھولے. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تسألوا، نہ تم سوال کرو. یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے کہ ایسے سوال نہ کرو، ان اشیاء، ان چیزوں کے بارے میں. اشیاء کس کی جمع ہے؟ شے کی. ان تبد لکم، اگر ظاہر کر دی جائیں تمہارے لیے. تبدا تبدونا جیسے پڑھا، بدا یبدو سے، بے دال واو اس کا روٹ ہے. تسؤکم، بری لگے تم کو، سوء سے، کہ اگر وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں تو وہ تم کو بری لگے. یعنی غیر ضروری چیزوں کے بارے میں غیر متعلقہ قسم کے سوال مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو جواب پھر تمہاری مرضی کے خلاف آئے. ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ جن کا جواب تمہاری مرضی کے خلاف آئے،
تو پھر وہ جواب تم کو برا لگے، اچھا نہ لگے۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا، اور اگر تم سوال کرو گے ان کے بارے میں، حین يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ، جب نازل ہو رہا تھا قرآن، تُبْدَ لَكُمْ، تو ظاہر کر دی جائیں گی تمہارے لیے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ایسی باتوں کا سوال خاص طور پر منع ہے، کیونکہ اب تو قرآن کا نزول ختم ہو گیا۔ کیونکہ یہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب صرف آپ کے دور کے ایمان والوں کو نہیں کیا گیا، بلکہ ہر دور کے لوگوں کو ہے کہ اے ایمان والو، ایسی چیزیں مت پوچھو کہ جن کا جواب تم کو برا لگے، اور اگر تم پوچھتے ان کو یا پوچھو گے ان کو اس وقت جب کہ قرآن نازل ہو رہا ہو، تو وہ تم پر اللہ اور رسول کی زبانی واضح کر دی جائیں گی یا واضح کر دی جاتی۔ کیونکہ آپ کے زمانے میں جتنے بھی سوال کیے گئے یسألون کا کہہ کے، ان سب کے جواب دیے گئے، یعنی صحابہ کرام نے جو سوال آپ سے کیے ان کا جواب دیا گیا، اور قرآن پاک میں جتنے بھی سوال یسألون کا کے متعلق ہیں وہ اسی قسم سے تعلق رکھتے ہیں۔ عفا اللہ عنہا، درگزر کیا اللہ نے اس سے۔ تو یہاں عفا کا لفظ عفو سے ہے۔ عفو سے مراد یہاں کیا ہے؟ وہ تمام چیزیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سکوت اختیار کی، یعنی خاموشی اختیار کی۔ عفو سے کیا مراد ہے؟ وہ تمام چیزیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی۔ ما سکت عنہ فہو عفو، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ الحلال بین والحرام بین، جو حلال اور حرام چیزیں تھیں وہ اللہ نے بالکل بیان کر دی، واضح کر دی، بالکل واضح، میں کوئی اشکال نہیں۔ لیکن کچھ چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ بھول گئے، یا ایسا نہیں کہ اللہ کے رسول کو یاد نہیں رہا ان چیزوں کے بارے میں تعلیم دینا، جان بوجھ کے خاموشی اختیار کی گئی۔ کیوں؟ تاکہ لوگوں پر زندگی مشکل نہ ہو جائے۔ اور پھر یہ گرے ایریا جو ہے اس میں کامن سینس استعمال کرنے کے لیے کہا گیا۔ ایسی چیزیں جن کے بارے میں شریعت خاموش ہے، ان کے بارے میں اس قسم کے سوال کرنا کہ جن کا کچھ بھی حاصل نہ ہو، یہ درست نہیں، کیونکہ وحی کا آنا بند ہو چکا ہے۔ اب کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی آسمانی تعلیم نہیں ہوگی۔ اب اگر کوئی بھی شخص کسی ایسے موضوع سے متعلق سوال کر رہا ہے کہ جس کا صحیح جواب بذریعہ وحی ہی آ سکتا ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ دراصل اپنی توانائی ضائع کر رہا ہے، کیونکہ کسی انسان کے پاس کوئی ذریعہ، کوئی سورس ہے ہی نہیں کہ کیا کرے، بلیک اینڈ وائٹ میں جواب لے کر آئے۔ اور ایسے کئی امور ہیں، ایسی جگہوں پر اگرچہ اجتہاد سے کام لیا جاتا ہے، لیکن اجتہاد صحیح بھی ہو سکتا ہے اور اجتہاد غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اجتہادی امور حتمی نہیں ہوتے۔ کوئی یہ کہے کہ اب بس فائنل ہو گئی، یہ بات نہیں۔ ایک عالم نے اگر کوئی اجتہاد کیا، کسی ایسے مسئلے کا حل تلاش کیا جس کا جواب قرآن اور سنت میں نہیں ہے، لیکن قرآن اور سنت پر بیسڈ اس علم کی روشنی میں کچھ ڈیڈیوس کیا، تو ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو اور ہو سکتا ہے وہ صحیح نہ ہو۔ لوگوں کو اس کا پابند نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی اگر نہیں اس کو مانتا تو اس کے گمراہ یا کافر ہونے کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ اگر یہ سوال اس وقت کیے جاتے جب وحی نازل ہو رہی تھی تو بات واضح ہو جاتی، لیکن اب تو وحی کا آنا بند ہو گیا، اس لیے اب تم ایسی باتوں کے پیچھے مت پڑو۔ حدیث میں آتا ہے ہلک المتنطعون، ہلاک ہو گئے بال کی کھال اتارنے والے۔ بال تو بہت باریک چیز ہے نا، تو اب اگر کوئی بال کے اوپر سے بھی کھال اتارنا چاہے تو کیا اتارے گا، کیا آئے گا اس کے ہاتھ میں؟ پہلے تو یہ سوچیں کہ بال کی کھال ہوتی بھی ہے، کوئی نہیں ہوتی۔ تو اگر کھال ہی نہیں ہے تو اتار کیا رہے ہیں؟ جتنی دیر بھی آپ کوشش میں لگے رہیں گے کچھ بھی نہیں اترے گا، یعنی کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا، کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تو جن چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی ہے، تم بھی ان کے بارے میں مت سوال کرو زیادہ۔ عفا اللہ عنہا، ہا کیا ہے؟ ایسی باتیں، اشیاء کہ جن کے بارے میں سوال کرنا فائدہ مند نہیں، حاصل ہی کچھ نہیں سوائے کیلو کال کے۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ غفور ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، کہ اگر کسی شخص سے غلطی ہو گئی تو معاف کر دے گا۔ حلیم، بردبار ہے کہ فوراً نہیں پکڑتا
بندے کو مہلت دیتا رہتا ہے، کیونکہ اگر پکڑنے لگ جائے تو زمین پہ ایک بھی جاندار زندہ نہ رہے۔ اب اس بات کو ایک اور طریقے سے سمجھیے۔ پہلی بات تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی زیادہ سوال کرنے سے منع کیا تھا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ذرونی ما ترکتکم، مجھے چھوڑ دو جس پہ میں نے تم کو چھوڑا ہے، یعنی زیادہ سوال نہ کرو، یعنی جتنا میں بتا رہا ہوں اتنا ہی کافی ہے۔ کیوں؟ فإنما أهلك قبلكم کثرت سؤالہم واختلافہم علی انبیائہم، کیونکہ تم سے پہلی قوموں کو ہلاک کیا تھا کس چیز نے؟ کثرت سوال نے اور انبیاء سے اختلاف کرنے نے، یعنی انبیاء کی جو تعلیم تھی اس سے اختلاف کرنے پر وہ ہلاک ہوئے تھے۔ عمومی طور پر بھی یہ فرمایا گیا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ جو چیز اس کے مطلب کی نہیں اس کو چھوڑ دے۔ تو سوال پھر کب کیا جائے؟ جب کوئی آپ کو ضرورت پیش آئے۔ بعض لوگ صرف وہمی گمانی خیال بناتے رہتے ہیں، صرف سوال برائے سوال کرتے رہتے ہیں، یا سنی سنائی باتیں، یا غیر ضروری اور غیر متعلق باتیں، یا ایسے مسائل جن کا ان کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں، ان کے بارے میں سوال ڈھونڈتے رہتے ہیں اور سوال کرتے رہتے ہیں جب بھی کوئی ہاتھ آ جائے، یا ایسی باتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں جو ان کو پیش نہیں آئے مسئلے، یعنی ان کی پرابلم نہیں ہے، وہ چونکہ انہوں نے کہیں سنا لوگ بحثیں کر رہے تھے تو ان کو بھی ایک شغل ہاتھ آ گیا اور پھر کوئی ایسا بندہ مل گیا کہ جس سے وہ اپنی تسلی کر سکتے ہیں، تو اس چیز سے منع کیا گیا۔ تو ادب کیا ہے، اخلاق کیا ہے، علم حاصل کرنے کے معاملے میں بھی، اور خصوصاً دین کا علم کس نیت اور کس مقصد سے حاصل کیا جائے؟ نمبر 1 اللہ کی رضا کے لیے، نمبر 2 اپنے عمل کو بہتر بنانے کے لیے۔ تو ایک بات ہم سب کو اچھی طرح یاد رکھنی ہے کہ آپ چاہے کلاس کے اندر سوال کریں یا کسی اور انسان سے سوال کریں، سوال صرف وہ کریں جس کا آپ کی ذات سے براہ راست تعلق ہو، واقعی آپ کی زندگی میں وہ مسئلہ ہو، واقعی آپ اس کا حل چاہتے ہو، جس چیز کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، جو آپ کا مسئلہ ہی نہیں، اس کے بارے میں سوال کر کے نہ اپنا وقت ضائع کریں اور نہ دوسروں کا کریں۔ بعض لوگ محض اختلافات کو ہوا دینے کے لیے، بعض لوگ محض اپنی علمیت کا روب جھاڑنے کے لیے، بعض لوگ اپنی ذہانت کا اظہار کرنے کے لیے طرح طرح کے سوال کرتے رہتے ہیں۔ اس سے مقصود ان کا کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ کیا ہوتا ہے؟ یہ ثابت کرنا ہوتا مجلس میں کہ ہم بہت جانتے ہیں، بہت قابل ہیں، ہم صاحب علم ہیں، ہم مناظرہ جانتے ہیں، ہم دوسرے کو ہرانا جانتے ہیں۔ بعض اوقات سوال محض شرارتن کیا جاتا ہے کہ دوسرے شخص سے ایسی بات کی جائے یا ایسی بات پوچھی جائے جس کا جواب اس کے خلاف پڑے، وہ فتنے میں پڑ جائے، وہ پکڑا جائے۔ تو یہ سب بدنیتی پر مشتمل چیزیں، اور خصوصاً ایسے سوالوں سے بچنے کے لیے کہا گیا کہ جن کا جواب پھر انسان برداشت نہ کر سکے۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا، من ابی، میرا باپ کون ہے؟ لوگ اس کی ولدیت کے بارے میں شک کرتے تھے کہ یہ ناجائز بچہ ہے۔ تو اب اگر آپ اس کو بتا دیتے تو یہ بات اس کے لیے اور اس کے خاندان والوں کے لیے اور اس کی ماں کے لیے اور کس کس کے لیے باعث عار ہوتی۔ ایک چیز جسے اللہ نے چھپا دیا یا عیب کوئی ڈھانک دیا تو بس ڈھانک دیا۔ اب اس قسم کے سوال کرنا دراصل کیا ہے؟ ایسی باتیں سننا پھر جو انسان کے لیے ناقابل برداشت ہو، اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے ذرا سوچئے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ ایک مجلس میں ایک شخص اٹھ کے کہتا ہے بتائیے میرا باپ کون ہے۔ اب اگر آپ اسے، یعنی آپ غلط بات تو نہیں بتائیں گے، اور ظاہر ہے کہ آپ کے پاس جو علم ہے وہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے، اگر آپ اس کو صحیح بات بتا دیں تو پھر ساری مجلس میں اس شخص کی عزت کیا رہے گی جس کے بارے میں اللہ کے رسول تصدیق کر دیں کہ اس کا باپ اصل میں وہ نہیں جس کی طرف یہ اب منسوب ہے، اس کا باپ اصل میں کوئی اور ہے۔ سوچیے اپنے آپ کو رکھ کے، ان تبد لکم تسؤکم، تمہیں کو اچھا نہ لگے۔ پھر اسی طرح اس طرح کا سوال کہ کسی شخص نے پوچھا کہ این ابی، میرا باپ کہاں ہے، یعنی مرنے کے بعد وہ فوت ہو چکا تھا باپ، تو اس پر جواب کیا تھا؟ ابو کا فی النار، تمہارا باپ آگ میں۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر کسی کے بھی والدین فوت ہو چکے ہوں، ماں یا باپ، اور اگر پیغمبر اس کو یہ بتائے کہ تمہارا باپ آگ میں ہے، جہنم میں ہے، تو اس کے بعد پھر چین کب پڑے گا اس کو ساری زندگی؟
کچھ چیزیں اللہ نے غیب کے پردے میں رکھی ہوئی ہیں، ان میں ہم سب کی بڑی بھلائی ہے. تو نہ پیغمبر سے ایسی باتیں پوچھنی چاہیے اور نہ ہی اس کے بعد کسی اور سے. بعض لوگ غیب کی خبریں معلوم کرنے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، نجومیوں کے کاہنوں کے پاس جاتے ہیں اور اپنا ایمان گواتے ہیں، اور ایسے سوال ان سے کرتے ہیں کہ جن کی ضرورت نہیں ہے، جن کا کوئی مطلب مقصد نہیں ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ چاہتا، یعنی اللہ تعالیٰ نے دین مکمل کر دیے. دیکھیے یہ آیت بھی اسی صورت میں ہے جس میں یہ کہا گیا کہ دین مکمل ہو چکا ہے، یعنی جتنی باتیں تمہاری ہدایت کے لیے ضروری تھیں وہ تم کو دے دی گئیں. اللہ تعالیٰ کچھ بھی بھولے نہیں ہیں. اور اگر کسی چیز میں اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی ہے تو وہ کیا ہے؟ دراصل عفا اللہ عنہا، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کا عفو ہے، معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے تاکہ تم مشکل میں نہ پڑو. اس کو میں ایک مثال سے سمجھاؤں گی کہ یہ کیسے. مثلا آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ، خواتین یہ سوال کرتی رہتی ہیں، مجھ سے بہت دفعہ ہوا ہے کہ کیا آپ ویکسنگ کر سکتے ہیں، اپر لپس کی تھریڈنگ کر سکتے ہیں، کیا آپ اپنے جسم سے بال اکھیڑ سکتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ قرآن اور سنت میں کہیں بھی واضح طور پر یہ نہیں کہا گیا، خاموشی اختیار کی گئی اس کے بارے میں کہ بازو کے بال اکھاڑے جائیں یا نہ، ہاتھوں کے اکھاڑے جائیں یا نہ، اپر لپس کے اکھاڑے جائیں یا نہ. خاموشی اس معاملے میں. 3 طرح کا بالوں کا ذکر آتا ہے، وہ جن کو اکھاڑنے یا جن کو کاٹنے کا حکم دیا گیا، صاف کرنے کا حکم دیا گیا. اور وہ سب جانتے ہیں کہ انڈر آرم اور انڈر لیگز جو بال ہیں، جو زائد ہیں، ان کا ہونا فطرت کے خلاف ہے، ان کی صفائی ضروری ہے اور اس کا باقاعدہ حکم ہے. پھر اس کے بعد کچھ بال ایسے ہیں کہ جن کا کاٹنا یا اکھاڑنا منع ہے، جس میں خاص طور پر داڑھی کا بالکل ختم کر دینا، مونڈ ڈالنا، یہ منع ہے. پھر اسی طرح بموں کے بال اتارنا، متنمسات کا جو لفظ آتا ہے. کچھ بال ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں خاموشی ہے، اور وہ کون سے ہیں؟ چن پر، اپر لپس، بازوؤں کے، ٹانگوں کے، جسم کے، اور فالتو کچھ نہیں کہا گیا ان اعضاء کے بارے میں. یہ خاموشی کس چیز کی خاموشی ہے؟ یہ خاموشی کس لیے چھوڑ دی گئی؟ جس کی ضرورت ہے وہ کر لے، اور جس کی ضرورت نہیں وہ نہ کرے. اب اگر کوئی شخص آ کے کہے کہ نہیں، جس نے بازو کے بال اتارے وہ تو حرام کر رہا ہے اور وہ تو بہت گناہگار ہے، تو وہ دلیل لائے. کہاں لکھا ہے قرآن میں، کہاں لکھا ہے سنت میں؟ کہیں نہیں لکھا ہوا. تو جب قرآن اور سنت خاموش ہے تو وہاں خاموش رہو. عفا اللہ عنہا، اللہ نے معاف کر دیا ہے. ایسے معاملات میں انسان کو کامن سینس یوز کرنے کا کہا، کیونکہ سب لوگوں کو تو ضرورت نہیں ہوتی ان بالوں کے اتارنے کرنے کی. بعض عورتوں کو ہوتی ہے، ہر عورت کی چن پہ بال نہیں ہوتے، ہر عورت کی لپس پہ بال نہیں ہوتے. تو پھر ایسی صورت میں ان بالوں کو اتارنے کے لیے جب کوئی تحریم کا حکم نہیں آیا تو پھر خود سے تو حرام نہیں کر سکتے. اور صرف یہ اس معاملے میں نہیں، بہت سے امور ایسے ہیں کہ جن کے معاملے میں واضح حکم نہیں ہے، نص میں خاموشی ہے، اور یہ گرے ایریا بہت سارا ہے. الحلال بین الحرام بین، حرام کی حدود. اور پھر آپ دیکھیں خاص طور پر سورۃ المائدہ میں موٹی موٹی کھانے پینے اور دیگر چیزوں کے حرام حلال کی بہت سی باتیں، پیچھے سب مدنی صورتوں میں اشارات ملتے ہیں. کھانے میں کیا حرام ہے، پہننے میں کیا، کمائی میں کیا، ربا کی بات ہوئی، رشوت، ان سب چیزوں کی بات ہوئی، یتیموں کے مال کھانے کی، وراثت ناحق دبانے کی، سب چیزوں کا جو جو حرام چیزیں بہت کھلا بتا دیا گیا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں خاموشی اختیار کی گئی. تو ایسی چیزوں کے معاملے میں انسان کو بلا وجہ نہ کسی اسکالر سے سوال کرنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات لوگ ایسے سے سوال کر کے زج کر دیتے ہیں کہ وہ صرف اپنی جان چھڑانے کے لیے پھر کچھ کہہ دیتے ہیں کہ جاؤ خوش رہو، یہ کر لو جا کے. اکثر سوال اس طریقے سے کریں گے کہ جواب پھر اپنی مرضی کا آئے، اور پھر اپنے اوپر ذمہ داری نہیں لیں گے، دوسرے پہ ڈال دیں کہ ہم نے پوچھ لیا اور بس ٹھیک ہے، اب ہم اپنی مرضی کریں. تو اس معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اسی طرح ایک اور واقعہ پیش آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران فرمایا کہ اللہ نے تم پر حج فرض کر دیا، تم حج کرو. تو اقرا بن حابس اٹھ کے کہنے لگے کیا ہر سال؟ آپ نے خاموشی اختیار کی، اور جب خطبہ دے چکے تو آپ نے فرمایا کہ ایسے سوال نہ کیا کرو، کیونکہ اگر میں صرف ہاں کر دیتا، صرف آپ اشارے سے بھی ہاں کر دیتے تو امت کتنی مشقت میں پڑ جاتی. زندگی میں ایک دفعہ لوگوں کے لیے کرنا مشکل ہے، کہاں یہ کہ سارے لوگ ہر سال پہنچ جاتے. اور آپ دیکھیں کہ اب
کتنی پابندیوں کے باوجود بھی جتنا کراؤڈ جمع ہو جاتا ہے تو پھر حالت کیا ہوتی، لوگوں پر کتنی مشکل ہوتی ہے، اور پھر انتظام کرنے والوں کے لیے کتنی مشقت ہوتی، صرف ایک ہاں کی وجہ سے، اور یہ ہاں صرف ایک سوال کی وجہ سے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مجھ سے بعض اوقات لوگ راہ چلتے سوال شروع کر دیتے ہیں، یا ادھر سے ایک پوچھ رہا ہوتا ہے کچھ، دوسرا ادھر سے کچھ پوچھ رہا ہوتا ہے، میں اس کا جواب دے رہی ہوں، وہ بھی ساتھ سوال کر رہا ہے۔ اگر میں نے اس کو ہاں کر دی تو وہ یہ نہیں سوچے گا کہ یہ میرے سوال کی ہاں ہوئی ہے یا اس کی ہوئی ہے، اور پھر بات مجھ سے منسوب کر دی جائے گی۔ ایک تو یہ ویسے ہی سراسر علم کے ادب کے خلاف ہے کہ راہ چلتے کسی سے علمی سوال کیا جائے۔ علمی سوال مجلس کے اندر ہونے چاہیے، اور آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں ہونے چاہیے، اور ضرورت کے بغیر نہیں ہونے چاہیے، اور اگر ضرورت ہے تو باقاعدہ یا تو لکھ کے دینا چاہیے، یا پھر کسی ایسی مجلس میں کہ جہاں واقعی وہ سوال جواب ہو رہے ہوں، یا پھر یہ ہے کہ جتنے بھی ایسی جگہیں جو کوشچن آنسرز کی ویب سائٹس ہیں، یا پھر ٹیلی فون پر ایسی اگر مدد کہیں سے اویلیبل ہے، کچھ ادارے ایسے ہوتے ہیں جہاں پر لوگوں نے باقاعدہ ایک فتویٰ سینٹر قائم کر رکھا ہوتا ہے، جس وقت بھی کوئی کال کرے دن رات میں وہ وہاں ان کو جواب دیتے ہیں، یا مخصوص آورز میں جواب دیتے ہیں۔ تو پھر اگر کوئی واقعی حقیقی ضرورت پیش آئی ہے تو سوال کر کے انسان معلوم کر لے۔ اور لیکن اگر کسی کے گھر میں انسان فون کر رہا ہے تو بھی سوچ سمجھ کے کرے کہ کھانے کا وقت ہے تو وہ شخص کھانا کھائے گا یا آپ کی بات سن کے آپ کو جواب دے گا، یا اگر سونے کا وقت ہے تو وہ سوئے گا یا آپ کو اٹھ کے جواب دے گا۔ کیونکہ بعض اوقات لوگ یہ بھی تقاضا کرتے ہیں کہ چونکہ آپ دین جانتے ہیں لہٰذا ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ انسان ہیں یا حیوان ہیں، آپ ہر وقت ہماری سروس کے لیے اویلیبل رہیں، چاہے آپ کا دماغ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ خدمت خلق 24 گھنٹے کیا کریں، اور جس وقت ہمارے ذہن میں کوئی خلل ہو جائے تو اس کا ہمیں تسلی بخش جواب دیں۔ تو یہ طریقہ کار بھی غلط ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی مسئلہ پیش آتا تو لوگ کسی کے پاس جاتے تھے اور پھر حالات اور ماحول دیکھ کے سوال کرتے۔ اب ٹیلی فون اور ہر چیز نے اتنی سہولت پیدا کر دی کہ اس میں کوئی بھی رعایت باقی نہیں رہی کہ کون کس وقت کس سوچ میں اور کس حالت میں ہے، کیونکہ امانت کا معاملہ ہے، یہ علم کی ادائیگی جو ہے۔ اور پھر آگے بھی آپ دیکھیں گے کہ فتویٰ کا جو موضوع ہے یہ بڑا خطیر موضوع، خطیر سے مطلب بہت خطرناک، بہت سینسیٹیو ایشو ہے۔ تو حرام حلال کے سوال خصوصاً چلتے پھرتے اور ایسے شغلاً ایک محفلوں میں بیٹھ کے بحث مباحثے کے طور پر نہیں کرنے چاہیے۔ سب اہل ایمان سے یہاں خطاب ہے، اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ پہلا ادب کہ ایسی باتیں مت پوچھو کہ جن کے جواب پھر تم برداشت نہ کر سکو، اور پھر صرف وہ نہیں بلکہ ان پر عمل نہ کر سکو، کہ ان پہ عمل جو ہے تسؤکم کا مطلب دوسرا کیا ہوگا کہ ان پر عمل مشقت کی چیز ہو جائے، کہ اگر وہ تم پہ ظاہر کر دیے جائیں تو پھر تم پہ بہت بوجھ ہو جائے، جن کا کرنا مشکل ہو جائے۔ یعنی دو معنی ہوئے، جن کا کرنا مشکل ہو جائے اور جن کا جواب تم کو سخت ناگوار گزرے۔ اور اگر تم اس وقت سوال کرتے جب وحی نازل ہو رہی تھی تو تم کو بتا دیا جاتا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب وحی کا آنا بند ہو گیا تو اب ایسے سوال بند ہو جانے چاہیے، کیونکہ اب کسی انسان کے بس میں نہیں کہ وہ تمہیں اصل جواب لا کے دے۔ اور یہ کون سے سوال ہیں؟ کن چیزوں کے بارے میں؟ جن کے بارے میں اللہ نے خاموشی اختیار کی، اور جن کے بارے میں اللہ نے خاموشی اختیار کی اس کے بارے میں تم بھی کیا کرو؟ خاموش رہو، اور جو سمجھ میں آتا ہے کر لو۔ اگر غلط بھی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ پھر مثال دی بنی اسرائیل کی، قد سألہا قوم من قبلکم، تحقیق سوال کیا تھا اس کا ایک قوم نے تم سے پہلے۔ سوال کیے تھے اس طرح کے تم سے پہلے ایک قوم نے، قوم ہے بنی اسرائیل۔ ثم اصبحوا بها کافرین، پھر وہ ہو گئے اس کا انکار کرنے والے، یعنی پھر وہ مانتے بھی نہیں تھے۔ مثلا بنی اسرائیل نے کیا سوال کیے تھے؟ مثلا گائے کے بارے میں، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ گائے ذبح کرو، سیدھی سی بات تھی، گائے کو لیتے اور ذبح کر دیتے، تو بجائے اس کے تو انہوں نے سوال کرنے شروع کر دی۔ اور پھر ایک دفعہ سوال کرتے، جواب آ جاتا تو پھر بھی کرتے نہیں تھے، یہ تھا ان کا انکار۔ یعنی جب انہوں نے کہا رنگ کیسا بتا دیا کہ اب کر لو، نہیں پھر نہیں کیا۔ یعنی یہاں کفر سے مراد انکار، اور کون سا انکار؟ جو ہر جواب پانے کے بعد اور بالآخر آخر کار جا کے انہوں نے کہا اچھا انشاءاللہ اب ہم گائے پالیں گے، ورنہ ان کی مرضی نہیں تھی۔ یعنی کثرت سوال بعض اوقات کس لیے ہوتی ہے؟
بحث مباحثہ کس لیے ہوتا ہے کہ انسان کرنا نہیں چاہتا، اور قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ وما کادو یفعلون، اور قریب نہ تھا کہ وہ کرتے، ایسا کرتے دکھائی نہ دیتے تھے۔ پھر فرمایا ما جعل اللہ، نہیں بنایا اللہ نے، یہاں بنایا یعنی جعل کا معنی ہوگا شرع، مقرر کیا، اللہ نے من بحیرتن، کوئی بحیرہ یا بحیرہ میں سے، کیا نہیں بنایا؟ قانون نہیں بنایا، اللہ نے کوئی بحیرہ کا قانون نہیں بنایا، ولا صائبہ، اور نہ صائبہ کا، ولا وسیلہ، اور نہ وسیلہ کا، ولا حامن، اور نہ حام کا۔ اللہ نے نہ کوئی بحیرہ اور نہ صائبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام کچھ بھی مقرر نہیں کیا۔ مشرکین نے یہ اصطلاحات خود بنائی تھی، خود ساختہ اصطلاحات تھی ان کی، یہ ان کا خود ساختہ قانون تھا۔ کیا قانون بنایا ہوا تھا انہوں نے؟ مثلا بحیرہ کیا چیز تھی؟ بحیرہ کا لفظ باہر سے نکلا ہے، بحیرہ کا لفظی معنی ہوتا ہے کان کٹی یا کان چری، اور خوب خوب جس کا کان کاٹا گیا ہو۔ خوب خوب کہاں سے معنی نکلا؟ باہر سے۔ تو بحیرہ کے بارے میں 10 اقوال ملتے ہیں کہ وہ جانور، وہ گائے یا بکری کہ جس کے کان بتوں کے نام پہ چیرے گئے ہوں اور پھر علامت کے طور پر چیرے گئے ہوں اور اسے مخصوص کر دیا گیا ہو بتوں کے نام پر، کیا کہہ کے کہ نہ اب اس کا گوشت کھایا جائے گا، نہ اس پر سواری کی جائے گی، اور نہ ہی اس سے کسی قسم کا کوئی فائدہ اٹھایا جائے گا۔ تو گویا انہوں نے ان جانوروں کو جنہیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے فائدے کے لیے بنایا تھا، کیا کیا؟ اپنے اوپر حرام کر لیا۔ کس طرح؟ نشان لگا کر۔ کیسے؟ مثلا کان چیر کے۔ پھر فرمایا ولا صائبہ، اور نہ صائبہ کو بنایا تھا، یعنی صائبہ نام کی بھی کوئی چیز اللہ نے مقرر نہیں کی، کسی جانور کو حرام نہیں کیا۔ صائبہ کا لفظ جو ہے یہ صابہ سے ہے، سین یہ بے۔ صائبہ آزاد چھوڑے ہوئے جانور کو کہتے ہیں کہ نہ اس پہ بوجھ لادا جائے گا، نہ اس پہ سواری کی جائے گی، اور پھر اس طرح بھی آزاد کر دیا جائے کہ وہ جہاں چاہے گھومے پھرے، جہاں سے چاہے چرے، کوئی اس کو نہ پکڑے، نہ پوچھے، نہ روکے، یعنی آزاد کیا ہوا۔ کس کے نام پہ؟ بتوں کے نام پہ۔ ولا وسیلہ، وسیلہ کا لفظ وصل سے ہے۔ وصل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جوڑنا، جو جڑواں بچے پیدا کرے۔ مثلا اگر کوئی بکری 2 بچے پیدا کرتی اور 2 دفعہ ایسا کرتی تو اس کو وسیلہ مان لیا جاتا، یا پھر جب 2 سیٹ بچوں کے پیدا ہو جاتے تو پہلے سیٹ کے بچے کو دوسرے کے ساتھ ملا کے جوڑ کے بتوں کے نام پر آزاد کر دیا جاتا، تو وہ وسیلہ کہلاتی۔ ولا حام، اور نہ حامی۔ حام کا لفظ حمایت سے ہے، حامی کا مطلب ہوتا ہے حمایت کرنے والا، بچانے والا۔ حامی وہ اونٹ تھا جس سے 10 بچے جنوائے جاتے اور پھر اس کی پیٹھ کو محفوظ کر دیا جاتا، یعنی اسے بھی بتوں کے نام پہ آزاد کر دیا جاتا۔ یہ سب خرافات انہوں نے خود گھڑی تھی، اللہ نے ایسا کوئی قانون مقرر نہیں کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما جعل اللہ من بحیرۃ، کہ اللہ نے کسی جانور کے کان کاٹنے کا کوئی حکم نہیں دیا، ولا صائبۃ، اور نہ کسی جانور کو آزاد چھوڑنے کا اور بیکار چھوڑنے کا، ولا وسیلۃ، اور نہ ہی وسیلہ کا، ولا حامن، اور نہ کسی حامی اونٹ کا، ولکن الذین کفروا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یفترون علی اللہ الکذب، وہ گھڑ رہے ہیں اللہ پر جھوٹ۔ یہاں جھوٹ گھڑنے سے کیا مراد ہے؟ حلال کو حرام کرنا، یعنی جن جانوروں کو اللہ نے انسانوں کے لیے حلال کیا کہ وہ ان کا گوشت کھا سکتے ہیں، بال استعمال کر سکتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ان پہ سواری کر سکتے ہیں جیسے اونٹ وغیرہ، تو ان لوگوں نے چونکہ اس کو روک دیا، اس کی ممانعت کی، تو فرمایا کہ اللہ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا، بلکہ یہ سب کیا ہے؟ دراصل اللہ پہ جھوٹ گھڑنا۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے، صرف خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ اور یہاں بھی عقل سے مراد عقل ارشاد ہے، رشد ہے۔ پچھلی آیت کے ساتھ اس کا کیا لنک بنتا ہے؟ پچھلی آیت میں کہا گیا کہ تم سوال زیادہ نہ کرو،
اور اگر تم ایسے وقت میں سوال کرتے جب وحی اتر رہی تھی تو تمہیں جواب بھی مل جاتے. تو اب کسی اور کے پاس تو اختیار ہے نہیں کہ وہ وحی لائے اور وحی پر مبنی جواب دے. کیونکہ اگر کوئی شخص اپنی عقل سے کوئی بات بتاتا اور یہ کہتا ہے یہ اللہ کا حکم ہے، اسے دین اور شریعت مان کے قبول کرو، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ جھوٹ کر رہا ہے. تو ان لوگوں نے بھی کیا کیا تھا، یعنی وہ جو پیچھے بات ہو رہی تھی نا، اس کی واضح مثال یہ عربوں کا بحیرہ صاحبہ مقرر کرنا ہے. حلال کو حرام کرنا دراصل کیا ہے؟ اللہ پر جھوٹ گھڑنا. یہ کہنا کہ اللہ نے ایسا کیا، حالانکہ اللہ نے تو ایسا کیا ہی نہیں. سمجھ گئے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، کن سے؟ یہ جھوٹ گھڑنے والوں سے، دین میں ناجائز اضافے کرنے والوں سے. تعالوا، آؤ، اِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، طرف اس کے جو اللہ نے نازل کیا. کیا؟ قرآن. وَإِلَى الرَّسُولِ، اور طرف رسول کے آؤ. کیا کرنے کے لیے؟ فیصلہ کرانے کے لیے. قالوا، وہ کہتے ہیں، حسبنا، کافی ہے ہم کو. کیا؟ ما وجدنا علیہ آباءنا، جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. ہمارے لیے تو بس وہی کافی ہے جس پر ہمارے باپ دادا چلتے تھے. یعنی اللہ کے قانون کے مقابلے میں ان کے نزدیک باپ دادا کا مقرر کردہ قانون زیادہ بہتر تھا. کہتے ہمیں ضرورت نہیں اللہ کی بات ماننے کی، ہمارے پاس پہلے ہی سب کچھ موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولو کان آباؤہم، کیا اگر ہوں ان کے باپ دادا، لا یعلمون شیئا، نہ جانتے کوئی چیز، ولا یہتدون، اور نہ ہدایت یافتہ، تو کیا پھر بھی یہ انہی کی بات مانیں گے، انہی کو فالو کریں گے، انہی کے پیچھے چلیں گے؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کس کے پیچھے چلنا چاہیے؟ جس کے پاس کیا ہو؟ علم اور ہدایت. کیونکہ یہاں دو چیزوں کی بات کی گئی ہے. آباء و اجداد کی تقلید کب منع ہے؟ جب وہ علم اور ہدایت سے خالی ہوں. اور اگر ان کے پاس علم اور ہدایت موجود ہو تو پھر ان کی بات ماننے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ دراصل ان کی نہیں ماننا، بلکہ کس کی ماننا ہے؟ اللہ کی ماننا ہے. کیونکہ وہ اپنی طرف سے ایک بات نہیں کہہ رہے، وہ اللہ ہی کی بات بتا رہے ہیں. تو اس آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آباء کی تقلید شرک ہے. کیسے؟ کہ انہوں نے اللہ کے حکم کے برابر کس کا حکم قرار دے دیا؟ آباء و اجداد کا. کیونکہ جب انہیں حق کی طرف بلایا گیا، اللہ اور رسول کی طرف بلایا گیا، تو انہوں نے اس کو چھوڑ کر کیا کہا؟ یا اس کے برابر کس کو لے آئے مقابلے پر؟ آباء و اجداد کو. تو ہر وہ شخص جو اللہ رسول کے یا قرآن و سنت کے فیصلے کے برابر مقابل باپ دادا کے طریقے کو لے آئے، تو وہ دراصل کیا کر رہا ہے؟ شرک ہی کی ایک قسم کر رہا ہے. اچھا، یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ مشرک کہلانا اور ہوتا ہے اور شرک کرنا اور. بہت سے لوگوں کو یہ کنفیوژن رہتی ہے کہ عیسائی کون ہے، اہل کتاب ہیں یا مشرک ہیں؟ اہل کتاب ہیں. مشرک کی ٹرم جو ہے، مشرک کی اصطلاح کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ اہل مکہ پر عام طور پر جو شرک کر رہے تھے ان کو مشرکین کہا جاتا ہے. مکہ کے جو شرک کرنے والے تھے ان کے لیے تاریخ میں لفظ مشرک استعمال کرتے ہیں. ہاں، اہل کتاب شرک کر سکتے ہیں، اہل کتاب کفر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم ان کو کیا کہیں گے کہ اہل کتاب نے شرک کیا. یہ نہیں کہیں گے کہ اہل کتاب مشرک ہیں، ٹھیک ہے نا. کیوں؟ کیونکہ مشرک کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ مشرکین مکہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جب مقابل آتا ہے نا اس کے. ہاں، اگر ان کے مقابل استعمال نہ ہو رہا ہو تو عام زبان میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں شخص شرک کر رہا ہے یا مشرک ہے، لیکن اس خاص اصطلاح کے طور پر نہیں اس کو استعمال کریں گے. جو شرک کرے گا اس کو تو کہیں گے، وہ تو اسی کیٹیگری میں آتا ہے نا. یعنی مشرکین ایک الگ ملت ہیں، جیسے اہل کتاب ایک الگ ملت ہے، ایسے ہی مشرکین ایک الگ ملت ہے. جیسے مسلمانوں کے اندر کیا شرک نہیں ہے آج؟ ہے یا نہیں؟ تو پھر آپ ان کو کیا کہتے ہیں؟ یہ مشرکین جا رہے ہیں، یہ کہتے ہیں؟ نہیں کہتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب اگر کوئی شخص اپنے اسلام کا اظہار کرتا ہے تو آپ اس کو مشرکین کی کیٹیگری میں نہیں لائیں گے اس کو.
کفر کرنا ایک الگ چیز ہے اور کافر کہلانا ایک خاص ٹرم کے طور پر یہ الگ چیز ہے. ٹھیک ہے. بہرحال اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ کیا ہمارے معاشرے میں ایسی مثالیں نہیں پائی جاتی کہ جب لوگوں کو قرآن و سنت کی بات بتائی جاتی ہے تو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ ہمارے گھر میں، ہمارے علاقے میں ہمارے ماں باپ ایسے کرتے تھے. یہ کس قدر عام ہے. کیا کسی بھی کام کے، کسی بھی چیز کے صحیح ہونے کی یہ دلیل کافی ہے کہ ہمارے گھر میں ایسا ہوتا ہے، یا ہمارے ماں باپ کے گھر میں ایسا ہوتا تھا، یا ہمارے دادا دادی ایسا کرتے تھے؟ نہیں. اور آپ دیکھیے کہ ہم باقی تمام چیزوں میں دادا دادی کو چھوڑ چکے ہیں، ماں باپ کو چھوڑ چکے ہیں، چاہے کپڑا پہننے کی بات ہو یا کھانے پینے کی بات ہو یا پھر باقی تمام زندگی کے امور. اگر کہیں دادا دادی کا سہارا لیتے ہیں تو کہاں؟ دین کے حکم سے بھاگنے کے لیے، اللہ کے حکم سے بھاگنے کے لیے، کسی ذمہ داری سے فرار حاصل کرنے کے لیے باپ دادا کا ذکر کر دیتے ہیں کہ چونکہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا تھا لہٰذا ہم بھی یہی کریں گے. نہیں، ہمیں ہر معاملے میں یہ دیکھنا چاہیے کہ دین کیا کہتا ہے. افحکم الجاہلیت یبغون، یہ وہی بات ہے، اسی کی وضاحت ہے مزید. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. بس کافی ہے، ہم پہلے سے ہی جانتے، معلوم ہے ہمیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خواہ ان کے باپ دادا نہ کچھ جانتے ہوں، نہ سمجھتے ہوں، نہ ہدایت پر ہوں، تو پھر بھی تم انہی کو فالو کرو گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آباء و اجداد کی پیروی کب منع ہے؟ جب وہ لا علم ہو. ٹھیک ہے. اب ہم سب اس کو اپنے اوپر بھی لے کر دیکھیں کہ ہمارے والدین میں سے کتنے فیصد کے والدین نے قرآن کا صرف ترجمہ بھی پڑھ رکھا تھا، صرف قرآن کا ترجمہ، سمپل رننگ اردو ٹرانسلیشن یا انگریزی ٹرانسلیشن، صرف ٹرانسلیشن بھی پڑھی ہو. بھلے انہوں نے کئی کتابیں پڑھ رکھی ہوں، لیکن ہارڈلی کچھ لوگ ایسے ملیں گے کہ جن کے پچھلی جنریشن، آپ سے اوپر والی جنریشن نے قرآن پڑھ رکھا. اب بھی بہت سے نہیں پڑھے ہوئے، تو اس کو تو پھر تھوڑا اور پیچھے چلے جائیں اور اس سے پچھلی پہ چلے جائیں آپ، اور زیادہ جہالت آپ کو ملے گی. تو جب وہ علم ہی نہیں رکھتے، جب وہ ہدایت پر ہی نہیں، ہدایت کس سے آتی؟ علم سے. جس کو رستے کا پتہ ہی نہیں وہ رستے پہ چلے گا کہاں سے؟ تو پھر ان کی دلیل لانا یہ انسان کی اپنی جہالت کی علامت ہے، ناسمجھی کی علامت ہے. یہ تو ہو گیا مشرکین مکہ کا شرک. اس کے بعد آپ دیکھیں آج ہم مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جن کو قرآن اور سنت کی کوئی دلیل دی جاتی ہے تو وہ فوراً کیا پیش کرتے ہیں؟ یہ حجت ہمارے امام نے یہ کہا ہے. کیا کہتے ہیں؟ اچھا قرآن میں ہے، اچھا ٹھیک ہے دیکھیں گے، حدیث میں ہے، صحیح ہے، لیکن ہمارا امام یہ کہتا ہے. صحیح حدیث ثابت شدہ، ایک نہیں کئی اس موضوع پر حدیثیں موجود ہونے کے باوجود بھی لوگ کس پہ اصرار کرتے ہیں؟ امام کے قول پر. اب مثلا ابھی آپ نے نماز نبی کی کتاب پڑھی، اس میں کچھ امور ایسے ہیں کہ جن میں واضح ایک دلیل موجود ہے. آپ اگر کسی کو دکھاتے بھی ہیں کہ دیکھیں یہ جو حکم آیا ہے اس کے بارے میں یہ دلیل موجود ہے، تو لوگ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ مگر ہماری فقہ میں تو نہیں، ہمارے مسلک میں تو نہیں. میں کسی موضوع کا نام نہیں لوں گی، جنرلی کسی بھی موضوع کو آپ دیکھ لیں، یہ کیا چیز ہے؟ یعنی یہ کس قسم کی دلیل ہے کہ یہ کہنا کہ ہمارے مسلک میں نہیں؟ بھی آپ کا مسلک کیا ہے؟ مسلک انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں اور انسان غلطی کر سکتے ہیں. کیا پیغمبر کے بعد ائمہ کرام بھی معصوم عن الخطا تھے؟ نہیں. کوئی کتنا بھی بڑا عالم ہو، غلطی کا امکان موجود ہے، انسان بھول بھی سکتا ہے، انسان ایک خاص ماحول میں ہوتے ہوئے ایک خاص قسم کی بات کہہ سکتا ہے، اس کا علم محدود ہو سکتا ہے. نعوذ باللہ ان ائمہ کرام کی شان میں کوئی گستاخی نہیں، اور نہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی نعوذ باللہ غلط بات کہی یا انہوں نے کوئی جان بوجھ کے ایسی بات کی. لیکن یہ تو عام بات ہے نا کہ کسی بھی ایک شخص کے پاس بیک وقت سارا علم اکٹھا نہیں ہو سکتا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا اس طرف دھیان ہی نہ گیا ہو جب وہ فتویٰ دے رہا ہو یا جب کوئی وہ حکم سامنے لا رہا ہو. اور کتنے ہی احکامات ایسے ہیں کہ جس میں ائمہ کرام کے اپنے ہی فتووں کے خلاف فتوے ملتے ہیں، جہاں وہ بتاتے ہیں
کہ اگر ہمارے قول کے مقابلے میں کوئی بھی حدیث آئے تو ہمارا قول پھینک دو، لیکن اس کے باوجود ہم خود ساختہ احترام میں غلو کی حد تک بڑھ جاتے ہیں. یہ غلو ہے، یہ جو ہمارے دین میں اختلافات کی وجہ سے نفرتیں ہیں، یہ سب دین میں غلو کی وجہ سے ہے. جیسے اہل کتاب نے غلو کیا تھا، اسی طرح مسلمانوں کے اندر بھی غلو موجود ہے. اور وہ غلو کیا ہے کہ انہوں نے ائمہ کے اقوال کو قرآن اور سنت کے مقابلے میں تعویل کر کے اختیار کیا ہوا ہے. تو جو شخص بھی ہدایت چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ پہلے اپنا ذہن صاف کرے، پہلے اپنا اعتماد بحال کرے قرآن اور سنت پر، اور پھر اس کے بعد چیزوں کو پرکھے. قیامت کے دن کوئی بھی ہمیں نہیں بچائے گا، نہ چھڑائے گا، نہ ہمارے والدین نہ کوئی اور، کیونکہ ہر انسان کا علم محدود ہے. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، علیکم تم پر ہے، انفسکم تمہارے نفس یعنی تمہارے نفسوں کی ذمہ داری، تم پر تمہارے نفسوں کی ذمہ داری ہے. اپنی فکر کرو، جیسے عام زبان میں کہتے ہیں نا، اپنی اصلاح کی فکر کرو. یہ لکھ لیجئے جملہ تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ سکے. علیکم انفسکم، تم پر ہے تمہارے نفس یعنی تمہارے نفسوں کی اصلاح. لا یضرکم، نہ نقصان دے گا تم کو، من ضل، جو بھٹک گیا، کوئی بھٹکنے والا تمہیں نقصان نہ دے گا. اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت پر ہوئے. تم اپنی فکر کرو، اگر تمہارے سمجھانے کے باوجود کوئی دوسرا شخص نہیں مانتا تو اس کی پوچھ تم سے نہیں. سمجھ گئے؟ الی اللہ مرجعکم، اللہ کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، جمیعاً سب کے سب. فینبئکم، پھر وہ بتا دے گا تم کو، کیا؟ بما کنتم تعملون، جو کچھ تم عمل کرتے رہے. بعض لوگوں نے اس آیت کا الٹا مطلب لیا. انہوں نے کیا سمجھا کہ ہمیں کسی کو بھی سمجھانے کی ضرورت نہیں، کوئی گمراہ ہوتا ہے تو ہو، ہمیں صرف اپنی فکر کرنی چاہیے. یہ اس کا مطلب نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک ہی کی بہت سی آیات سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہم پر صرف اپنی ذات کی نہیں، سب سے پہلے اپنے گھر والوں کی. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، ان کی بھی ہم سے پوچھ ہوگی. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا کہا گیا؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. سب سے پہلے آپ نے جو دعوت اور تبلیغ کا کام شروع کیا تھا تو آغاز کہاں سے کرنے کو کہا گیا؟ قریبی رشتہ داروں کو، آس پاس کے لوگوں کو. ہر پیغمبر نے آ کے کیا پکارا؟ یا قومی، اے میری قوم. پھر اپنی قوم قبیلے کی ذمہ داری آتی ہے، یعنی چھوٹے پیمانے سے آغاز ہوتا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں آپ دیکھیے کہ جب آپ غار حرا سے اتر کر آئے تھے تو سب سے پہلے آپ نے پیغام کس کو دیا تھا؟ اپنی بیوی، اپنی ساتھی حضرت خدیجہ کو پہلا پیغام. اس کے بعد اپنے دوست حضرت ابوبکر صدیق. آپ کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو آپ نے اپنے چچا سے لے کے ایک طرح سے ان کے گارڈین تھے، پالے ہوئے تھے انہوں نے. حضرت زید، جن کو آپ اپنا منہ بولا بیٹا کہتے تھے، آپ کے غلام تھے. یہ 4 رشتے ایسے ہیں نا کہ جو قریب ترین ہیں، جیسے بیوی ہے، جیسے دوست ہیں، جیسے غلام ہیں، اور منہ بولے بیٹے یا جن کی بھی آپ پر ذمہ داری ہے. پھر اس کے بعد باقی جو آپ کی بیٹیاں اور رشتہ دار، اور پھر دائرہ پھیلتا چلا گیا. تو ہر انسان کے اوپر اسی طرح، یعنی ترتیب یہی ہے ہر دور میں ہر انسان کے لیے. قوا انفسکم، سب سے پہلی ذمہ داری کس کی ہے؟ اپنی جان کی، اپنے آپ کی فکر پہلے کرو. پھر اس کے بعد واہلیکم، گھر والوں کی. اہل میں کون آتے ہیں؟ بیوی بچے. گھر والوں کی فکر کرو. پھر اس کے بعد آگے سے آگے انذر عشیرتک الاقربین، قریبی رشتہ دار آ جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد باقی لوگ آتے ہیں، دوست آتے ہیں، برادری، قبیلہ، کنبہ، ایکسٹینڈڈ فیملی، سب. پھر آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں واضح طور پر کہا گیا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ
ایک دوسرے کو حق کی تلقین نہ کرے اور صبر کی تلقین نہ کرے. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، بحیثیت مسلمان کیا کہا گیا؟ تمہارے میں ایک گروہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے. پھر کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تو یہ ذمہ داری اور اس کی مزید بہت تفصیلات ہیں، انشاءاللہ آپ قرآن پاک میں پڑھتے رہیں گے. یہ وہ کام ہے جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے بعد جبکہ نبوت کا سلسلہ بھی ختم ہو تو آپ کی امت یہ کام نہ کرے؟ تو اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو کچھ کہیں نہ، بتائیں نہ، سمجھائیں نہ، بس صرف اپنی ہی فکر کرتے رہیں. یہاں کانٹیکسٹ کیا ہے کہ تمہارے بتانے اور سمجھانے کے باوجود اگر کوئی نہ سمجھے، نہ مانے، نہ غلط راستہ چھوڑے، تو پھر تم پر پکڑ نہیں، تمہاری پوچھ نہیں. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. انسان سمجھائے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، اور اس کے بعد لوگوں کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دے. کیوں؟ اس لیے کہ سب کی واپسی کس طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے. اور پھر وہ بتائے گا کیا کہ تم میں سے کون کیا کر کے آیا ہے. تو خلاصہ کیا سیکھا آپ نے اس آخری آیت سے؟ کہ ان کا بھٹکنا تمہارے لیے نقصان دہ نہیں. یہ اس لیے تسلی دی گئی کہ بعض اوقات انسان اپنے بچوں کو، رشتہ داروں کو سمجھاتا بھی ہے، وہ مانتے نہیں، سنتے ہی نہیں. پھر لوگ تانا دیتے ہیں آپ کو. وہ کیا کہتے ہیں؟ آپ خود تو بڑے نیک ہیں، اپنے بچوں کو تو دیکھیں. بھئی بچوں کو بتا دیا، اب وہ سمجھ بوجھ والے ہیں، اگر وہ نہیں سمجھتے تو پھر ہم کیا کریں؟ انسان چھوڑ تو نہیں سکتا، تڑپتا تو رہتا ہے، لیکن ماں باپ کی پھر پوچھ نہیں. یہ مطلب ہے تمہارا نقصان نہیں کا کیا مطلب ہے؟ تمہاری پوچھ نہیں، انہی کی پوچھ ہے. کسی نے شرمس کے بارے میں سوال کیا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ کھانے جائز نہیں ہیں. معیار آپ کو کیا دیا گیا تھا؟ یعنی صید البحر و طعامہ، دونوں کو قرآن حلال کہہ رہا ہے. حدیث یہ وضاحت کرتی ہے کہ سمندر کا جو مردار ہے وہ حلال ہے، اور پھر جس جانور کا مولد اور مسکن سمندر ہو وہ حلال ہے. تو شرمس کا مولد و مسکن پانی ہے یا نہیں؟ تو پھر سوال ہے، چیزوں کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے رشد کی ضرورت ہے، اس کو کس طرح حاصل کیا جائے؟ مثلاً ایک کوشش تو دعا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے کہ اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہی، کہ مجھے چیزوں کی حقیقت ویسی ہی بتائیے جیسی وہ ہیں. تو اور کیا چیز ہے؟ بنیادی طور پر اللہ کا تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف. یہ رشد کی بنیاد ہے. جتنا زیادہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈریں گے، اتنا ہی زیادہ انسان کی عقل، یعنی جو رشد ہے، وہ بہتر طور پہ کام کرے گی. اس کو کسی مثال سے آپ سمجھا سکتے ہیں؟ کبھی زندگی میں آپ کو کسی کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر لگا ہے؟ انسانوں میں سے، اپنے جیسے انسانوں میں سے. مثلاً امیگریشن پہ، یعنی ایئرپورٹ پہ امیگریشن، کیا ڈر لگا آپ کو؟ بارڈر کراس کرتے ہیں تو بہت سے سوال کرتے ہیں، تو اس وقت دھیان کدھر ہوتا ہے آپ کا جب آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر آپ کو پتا ہو کہ آگے سوال ہونے ہیں اور آپ کو ونڈو کے سامنے کھڑے ہونا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا زندگی میں کسی کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر لگا؟ پولیس کا ڈر، ٹکٹ ملنے کا ڈر، جب آپ ڈرائیونگ کر رہے ہوں، یعنی کہ سڑک پہ چلتے چلے جا رہے ہوں، تو پھر آپ کرتے کیا ہیں اس وقت؟ محتاط ڈرائیونگ کرتے ہیں. محتاط ڈرائیونگ ایسے ہی ہے نا. اور امیگریشن آفیسر کو جواب دیتے ہوئے کیسے جواب دیتے؟ کتنا بولتے ہیں، ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں، محتاط ہو کے بات کرتے ہیں، ایکسٹرا انفارمیشن نہیں فراہم کرتے. کہہ رہی کہ اگر کوئی ساتھ بھی ہو تو اسے کہتے ہیں بچوں تک کو کہ اور زیادہ نہیں بولنا، آپس میں بھی بات نہیں کرو. اچھا، تو یہ عمل کیا ہے؟ آپ کا اس وقت جچی تلی بات کرنا، صرف ضروری بات کرنا، اور سوچ سمجھ کا استعمال. یعنی اس وقت انسان سو سکتا ہے، گاڑی چلاتے ہوئے آپ سو سکتے ہیں، غافل ہو سکتے ہیں، بلکہ بعض لوگ تو ساتھ بیٹھے ہو تو وہ بھی نہیں سو سکتے. گاڑی ڈرائیور چلا رہا ہوتا ہے اور وہ جاگ رہے ہوتے ہیں، بالکل اٹینشن، جیسے کہتے ہیں کہ محتاط، اور ان کی پوری عقل کام کر رہی ہوتی ہے نا، ایک ایک موومنٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں. جیسے آپ سڑک پہ چلتے ہوئے
بہت محتاط ہو کے چلتے ہیں کہ کہیں ٹکراؤ نہ ہو جائے اور کہیں بھی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، نقصان نہ ہو، کیونکہ پتہ ہے کہ ایکسیڈنٹ ہونے کے کتنے زیادہ نقصان ہے، جان تک جانے کا خطرہ ہے۔ تو اسلام میں اس احتیاط کا نام ہے تقویٰ۔ امیگریشن آفیسر کے سامنے کھڑے ہو کر آپ اگر فالتو بات نہیں کرتے، نہ غصے سے بولتے، غصہ بھی کنٹرول کرتے، نہ ہی کچھ اور، تو یہ اتنی احتیاط کیوں کرتے ہیں آپ؟ وہ انٹری بین کر دیں گے، وہ اندر نہیں آنے دیں گے، آپ کو بارڈر کراس نہیں کرنے دیں گے۔ تو آپ دیکھیے کہ جب ہم جنت میں انٹری چاہتے ہیں، جنت میں جانے کا جو شوق ہے وہ اتنا بھی نہیں کہ جتنا کسی بارڈر کراس کرنے کا ہے۔ اور اس وقت اگر اتنی احتیاط ہے تو اللہ کے ڈر سے اپنی زبان کو سنبھالنے میں ہم کیوں نہیں محتاط ہوتے؟ جب کسی سے گفتگو کرتے ہیں کیوں نہیں سوچتے کہ ہم بول کیا رہے ہیں، یعنی کانٹینٹ کیا ہے اور انداز کیا ہے؟ ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں۔ اور وہ حدیث یاد ہے نا ہم سب کو کہ ایک لفظ بعض اوقات، ایک لفظ، بہت بڑی بڑی بات ہے، ایک لفظ انسان کی ساری زندگی کے اعمال کو برباد کر سکتا ہے۔ یعنی اس قدر احتیاط کی ضرورت ہے۔ جس طرح امیگریشن آفیسر کے سامنے بعض اوقات صرف ایک غلط انفارمیشن سارا کیس بگاڑ سکتی، تو اسی طرح بعض اوقات ہم زبان کا استعمال، چاہے وہ قرآن پڑھا رہے ہوں، چاہے ہم کسی کو کوئی مسئلہ بتا رہے ہوں، کوئی فتویٰ دے رہے ہوں، خیر ہمارا تو مقام نہیں، لیکن جنرلی بات کری ہوں سب کے لیے، یا ہم کسی کے ساتھ کوئی لین دین کر رہے ہوں، کوئی تجارت کر رہے ہیں، یا کوئی اور تعلق ہے ہمارا، چاہے ہم اپنے بچوں سے کیوں نہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے اس کا لائسنس لے رکھا ہے، کیا بچوں کو جو چاہیں ہم کہیں یا نہیں؟ اکثر ہم میں سے اپنے سے بڑوں کے سامنے پھر بھی جھجک جاتے ہیں، نہیں جھجکتے تو بچوں کو کوسنے اور ڈانٹنے میں نہیں احتیاط کرتے کہ ہم الفاظ کا کیا استعمال کر رہے ہیں، یا پھر بعض اوقات اپنے برابر اور بعض اوقات اپنے سے اوپر والوں کو بھی ماں باپ کے سامنے کیا کہا گیا، کیا نہ کرو، اف نہ کرو۔ آج کے کتنے بچے اف نہیں کرتے، سوچیے۔ تو یہ ساری بے احتیاطی کس لیے ہے؟ ایسے معاملات میں ہماری عقل کیوں نہیں کام کرتی؟ کیونکہ ہمیں خوف ہی نہیں ہے اللہ کا، ہمیں ڈر ہی نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے۔ اور تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے ڈر سے، آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے کیا کرنا؟ جو کہا ہے اللہ کے احکام کی پیروی کرنا، اور جس چیز سے اللہ نے روکا ہے اس سے رکنا ہے۔ یہ ہے تقویٰ۔ تقویٰ صرف ڈرنا نہیں ہے، ڈرنے کے لیے تو بہت سے لفظ ہیں۔ تقویٰ میں بچنے کا معنی بھی آتا ہے۔ تو کس سے بچنا؟ اللہ کی نافرمانی سے، غلط کاموں سے۔ تو ہم کہاں بچتے ہیں؟ اور یاد رکھیں کہ جب تک ہم اپنا حساب خود نہیں لیں گے نا، اپنے آپ کو خود نہیں پکڑیں گے، کوئی نہیں ہمیں پکڑ سکتا۔ اصل امتحان یہ ہے کہ اللہ سے کون ڈرتا ہے؟ من یخافہ بالغیب، غائبانہ طور پہ۔ کیونکہ جب ہم لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں تو ہم پھر بھی ڈر جاتے ہیں کہ ہائے اگر میں نے ایسی بات بولی، ایسا انداز اختیار کیا تو لوگ مجھے دیکھ کے کیا کہیں گے، میرا تو کوئی مقام نہیں رہے گا ان کی نظروں میں، تو ہم بہت سنبھل کے بات کریں گے۔ لیکن جب لوگ ہمیں نہ دیکھ رہے ہوں تو ہم کس طرح بات کریں گے؟ اسی طرح۔ یعنی صرف بات کرنے نہیں، ہر معاملے میں ہم دیکھیں، کوئی بھی کام ہمیں کرنا ہے، لِيَعْلَمَ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، تو اس کا نام تقویٰ ہے، اس احتیاط کا نام، اور اسی کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ تو یہ ہر شخص کا انڈیویجول امتحان ہے، انفرادی، الگ الگ، ہر ایک کا الگ کھاتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ کمبائن نہیں کر۔ دنیا میں تو شوہر بیوی جوائنٹ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں، لیکن آخرت میں آپ جوائنٹ اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے کہ شوہر کا کیا میرے کام آ جائے گا اور میرا کیا اس کے کام آ جائے گا۔ کسی کا بھی کیا کسی کے ساتھ نہیں کام آئے گا، اپنا اپنا کھاتا ہے، اپنا اپنا الگ حساب، الگ اکاؤنٹ ہے۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ ہم نے اصل میں یہ سب کچھ بہت آسان سمجھ رکھا ہے، اور یہ زندگی اتنی آسان ہے نہیں، لیکن ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے، بہت مشکل ہے۔ سوال ہے کیا سوال کی زیادتی ایمان کے ضائع ہونے کا سبب تو نہیں بن سکتی؟ ہاں، اگر ایسا سوال ہے جس میں دین کے احکام کا نقص نکالنا ہے یا تان کی قسم کا ہے تو پھر ہو سکتا ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جو بھی ایسی گفتگو ہو، خواہ وہ سوال میں ہو یا اس کے علاوہ۔ اگر کوئی بھی سوال ایمان کے منافی ہو، کوئی بھی سوال ایمان کے منافی ہو تو پھر ایمان ضائع ہوتا ہے، ورنہ نہیں ضائع ہوتا۔
یہ محض کثرت سوال سے ایمان نہیں ضائع ہوتا، بلکہ کب ہوتا ہے؟ جب ایسی بات کی جائے جو ایمان کے خلاف جاتی ہے۔ پھر ایک اور بات لکھی ہے انہوں نے کہ ضروری نہیں کہ ہر عالم ہدایت یافتہ بھی ہو، اس لیے وہی علم معتبر ہے جو ہدایت پر مبنی ہو۔ درست بات ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ ہر عالم ہدایت پر بھی ہو۔ ہدایت پر وہ کب ہوگا؟ جب وہ اس پر عمل کرتا ہوگا۔ یعنی علم محض جان لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ جاننے کے بعد اس کو عمل میں لانے کا نام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔